بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق۔ نواں باب حصہ دوم۔ لما تقولون ما لا تفعلون کا صحیح مفہوم۔ فکرۃ الاسلام سے متعلق ایک صاحب لکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کے نظام ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شخص اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہیں رہے گا کیونکہ اس وقت دولت کی تقسیم ناہموار نہیں ہوگی، تو اس کے خلاف اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ پہلے تم لوگ اپنے مکانات، کاروبار، روپیہ پیسہ دوسروں کو دے دو، پھر اس قسم کی باتیں کرو، اور اس کے لیے قرآن شریف کی آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون 61/2، تم جو کچھ خود نہیں کرتے اسے دوسروں کو کیوں کہتے ہو۔ اس کے متعلق طلوع اسلام میں لکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے۔ طلوع اسلام یہ اعتراض اگر نیک نیتی سے کیا جاتا ہے تو معترض کی کم فہمی کی دلیل ہے، اور اگر بدنیتی سے کیا جاتا ہے تو منافقت کی نشانی ہے اور یصدون عن سبیل اللہ، خدا کی راہ سے روکنے کی صحیح مضمون۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ جب ملک میں غلط معاشی نظام رائج ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت چند مراکز میں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے اور عام آبادی اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ اس تباہی سے بچنے کی صورت ملک میں صحیح معاشی نظام کی ترویج ہے، جسے قرآن نظام ربوبیت کہتے ہیں۔ اس نظام کی روح سے وسائل پیداوار انفرادی ملکیت میں رہنے کی بجائے امت کی تحویل میں رہتے ہیں، تاکہ نظام مملکت اس پیداوار کی تقسیم ہر ایک کی ضروریات کے مطابق کرے۔ ظاہر ہے کہ موجودہ غلط نظام کی جگہ صحیح قرآنی نظام رائج کرنا کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ تو مملکت کے کرنے کا کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ملک کے ارباب دانش و بینش تک قرآن کا یہ پیغام پہنچاتے جائیں تاکہ آئینی طور پر اس نظام کے قائم ہونے کے لیے فضا سازگار ہو جائے۔ ایسا کہنے والے سے یہ کہنا کہ لما تقولون ما لا تفعلون یا جہالت یا شرارت۔ اس آیت سے اگر یہی مفہوم لیا جائے جس کے لیے یہ حضرات اسے پیش کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی نظام کو غلط کہے تو اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیا جائے کہ میاں پہلے خود صحیح نظام قائم کرو اور اس کے بعد اس نظام کو غلط کہو۔ جب تم صحیح نظام قائم نہیں کرتے تو موجودہ نظام کو غلط کیوں کہتے ہو؟ اس منطق کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے تدبر و فراست کی بنا پر کہے کہ مجھے خدشہ نظر آتا ہے کہ فلاں سمت سے دشمن ہمارے ملک پر حملہ کر دے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سرحد پر ایک لشکر جرار بھیج دیں۔ تو اس کے جواب میں اس سے کہا جائے کہ آپ پہلے خود رائفل لے کر اس سرحد پر جا کر کھڑے ہو جائیے اور پھر قوم سے کہیے کہ وہاں فوج بھیج دے۔ تمہیں خدا کا یہ ارشاد یاد نہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون؟ غلط معاشی نظام میں آپ حسب استطاعت کسی غریب کی کچھ مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ ملک کی کثیر آبادی کے افلاس و محتاجی کا علاج نہیں ہے۔ اول تو یہ دیکھیے کہ اس سے آپ کتنے لوگوں کی ضروریات پوری کر سکیں گے، اور دوسری یہ کہ اس سے ان کی کوئی ہنگامی ضرورت پوری ہو جائے تو ہو جائے، ان کی احتیاج کا مستقل علاج نہیں ہو سکے گا۔ غلط معاشی نظام کا علاج خیرات نہیں، خواہ اس کا نام زکوٰۃ ہی کیوں نہ رکھ لیا جائے، اس کا علاج صحیح قرآنی نظام کا قیام ہے۔ اگر غلط نظام میں آپ اپنا سب کچھ دوسروں کو دے دیں گے تو ملک کا افلاس تو دور نہیں ہو سکے گا، البتہ اس سے محتاجوں کی صف میں ایک اور کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی آپ کا شمار بھی ملک کے محتاجوں میں ہو جائے گا۔ قرآن کا یہ حکم ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو 2/219، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس قدر دوسروں کی ضروریات کے لیے دے دیں۔ ان سے کہہ دو کہ جس قدر تمہاری اپنی ضروریات سے زائد ہے سب کا سب۔ صحیح معاشی نظام کا حکم ہے جس میں کسی کو اس کی فکر نہیں ہوتی کل کو مجھ پر اگر کوئی مصیبت آ پڑی تو میرا کیا بنے گا۔ غلط معاشی نظام میں آپ اس حکم پر عمل کیجئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کل کو آپ کو خدا نہ کردہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آپ بھی مانگتے پھریں گے۔ لہذا غلط نظام میں قرآن کی ہدایت یہی ہے کہ تم نہ تو اس قدر بخل کرو کہ بالکل ہاتھ سکیڑ لو، اور نہ ہی اس قدر ہاتھ کشادہ کر دو کہ کل کو تمہیں خود دوسروں کا دست نگر ہونا پڑ جائے۔ 17/29۔ ہاں، اگر صحیح نظام قائم ہو رہا ہو تو پھر اس کے لیے جان و مال دونوں پیش کر دینے چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ اس وقت ہم نہ تو ذی استطاعت حضرات سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ غریبوں کو دے دیں، اور نہ ہی غریب اور محتاجوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اٹھ کر امیروں کا سب کچھ لوٹ لیں۔ یہ دونوں انداز غلط ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آئینی طور پر صحیح قرآنی نظام کے قیام کے لیے ذہنی فضا کو سازگار بنانا چاہیے۔
اور اس دوران میں جس قدر کسی سے ہو سکے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کی وقتی مشکلات کسی حد تک دور ہو جائیں۔ یاد رکھیے، غلط کار اور غلط اندیش لوگ جو خدا کی راہ میں روک بن کر کھڑے رہنا چاہتے ہیں، اس قسم کی آیات مثل لما تقولون ما لا تفعلون سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کے پاس اپنی غلط روش کے جواز کے لیے کوئی سند و دلیل نہیں ہوتی تو وہ ان حربوں پر اتر آتے ہیں اور اس قسم کی باتوں سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک شخص جس بات کی دعوت دوسروں کو دیتا ہے، اس سلسلے میں جو کچھ اس کے اپنے اختیار اور استطاعت میں ہے، اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ اس حد تک واقعی مورد الزام ہے۔ مثلاً اگر کسی ملک کا ذی اقتدار حاکم یہ کہتا ہے کہ ملک میں نظام عدل قائم کرنا چاہیے اور وہ باوصف اختیار ایسا نظام قائم نہیں کرتا تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون، لیکن اگر اس ملک کی رعایا کا کوئی مظلوم یہ کہتا ہے کہ یہاں نظام عدل قائم ہونا چاہیے تو اس سے یہ کہنا کہ تم جو کچھ کہتے ہو وہ کر کے کیوں نہیں دکھاتے، حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر اسے بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی استطاعت کے باوجود وہ کچھ نہیں کرتا جس کی تلقین وہ دوسروں کو کرتا ہے تو اسے اس جرم کا خمیازہ خود بھگتنا پڑے گا۔ آپ اسے یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے کہ جب تم خود ایسا نہیں کرتے تو تمہیں مجھے تلقین کرنے کا کیا حق ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو آپ اسے اختیار کر لیجئے، اس کا غلط عمل آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اس کے لیے خدا کا حکم ہے اور آپ کے لیے خدا کا ارشاد یہ ہے کہ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 5/105 تم یہ دیکھو کہ تمہاری ذات کی اصلاح کس طرح ہوتی ہے۔ اگر تم صحیح راستہ اختیار کر لو گے تو کسی دوسرے کے غلط راستے پر چلنا تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اپنی اصلاح کرو، دوسروں کو صحیح راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرو، لیکن اگر کوئی شخص تمہاری رہنمائی صحیح راستے کی طرف کرتا ہے لیکن خود غلط راستے پر چلتا ہے، تم یہ کہہ کر غلط راستے پر نہ چلتے جاؤ کہ جب تم خود صحیح راستے پر نہیں چلتے تو تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ تم مجھ سے کہو کہ میرا راستہ غلط ہے۔ اگر تم اس کے کہنے پر صحیح راستہ اختیار کر لو گے تو اس شخص کا غلط راستے پر چلنا تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تم صحیح منزل تک پہنچ جاؤ گی۔ یاد رکھیے، یہ انسان نفس کی بڑی مکاری ہے کہ وہ غلط راستہ چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے کو یہ کہہ کر جب تم خود اس پر عمل نہیں کرتے تو مجھے غلط راستہ چھوڑنے کو کیوں کہتے ہو، اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے جو دوسروں کو لاجواب کر دیا۔ اس طرح وہ لوگ جو دوسروں کو صحیح راستے کی طرف آنے سے یہ کہہ کر روک دیتے ہیں کہ جو شخص صحیح راستے کی نشاندہی کر رہا ہے اس کا اپنا عمل تو دیکھو، ان کا خبث باطن انہیں اس پر اکساتا ہے۔ نیک نیت لوگوں کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں سے کہیں کہ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 5/105 صحیح بات کی طرف دعوت دینے والا لیکن استطاعت کے باوجود اس پر عمل نہ کرنے والا غلط عمل کا خمیازہ بھگتے گا، اور صحیح بات سن کر اس پر عمل نہ کرنے والا اپنی غلط روش کا نقصان خود اٹھائے گا۔ لہٰذا اس سلسلے میں صحیح روش یہ ہے کہ صحیح راستے کی طرف دعوت دینے والے کو چاہیے کہ جس حد تک اس کے لیے ممکن ہو اپنی دعوت پر خود بھی عمل کرے۔ اگر وہ دعوت کسی ایسے پروگرام کی ہے جسے بروئے کار لانا اس کے بس کی بات نہیں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ اس کی طرف دعوت ہی نہ دے۔ اگر اس کی دعوت صحیح ہے اور وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا تو آپ یہ کہہ کر غلط راستے پر نہ چلتے جائیے کہ جب وہ اپنی دعوت پر خود عمل نہیں کرتا تو اسے دوسروں کو ایسا کہنے کا کیا حق حاصل ہے۔ نہ ہی کسی صحیح دعوت کی اس لیے مخالفت کرو کہ اس کا داعی اس پر خود عمل پیرا نہیں۔ بات کو پرکھو، کہنے والے کے عمل کو اپنے لیے دلیل مت بناؤ۔ صحیح بات صحیح ہوتی ہے خواہ اس پر دنیا کا کوئی انسان بھی عمل نہ کر رہا ہو۔ زنا کی سزا رجم یعنی سنساری آیائے رجم کہاں گئی؟ ایک صاحب گجرات سے لکھتے ہیں کہ اخبار مشرق لاہور میں حال ہی میں یہ خبر چھپی تھی کہ اسلامی مشاورتی کونسل نے اسلامی قوانین کے نفاذ کی نسبت جو سفارشات حکومت کو بھیجی ہیں ان میں ایک سفارش یہ ہے کہ زنا کی سزا موت بذریعہ سنساری یعنی رجم ہونی چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ اکتوبر کے طلوع اسلام میں اس سوال کو اٹھایا جائے گا کہ رجم کی سزا کا قرآن مجید میں مطلقاً ذکر نہیں ہے، اور چونکہ مروجہ آئین کتاب و سنت کے مطابق احکام نافذ کرنے کا پابند ہے اس لیے یہ سفارش حکومت کو قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ آئندہ ماہ کے پرچے میں اس سوال ضرور زیر بحث آئے گا۔ طلوع اسلام ہم نے اس سوال کو اس لیے نہیں اٹھایا کہ اول تو ہم اس موضوع پر اس سے پہلے بہت کچھ لکھ چکے ہیں، اس لیے ہم نے اسے دہرانے کی ضرورت نہ سمجھی، اور دوسرے اس لیے کہ ملک میں قانون سازی کا کام جس انداز سے سر انجام پا رہا ہے وہ ہمارے نزدیک کسی سنجیدہ توجہ کا سزاوار ہی نہیں ہے۔
قانون سازی کے سلسلے میں سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ ان اصولوں کو متعین کیا جائے جن کے مطابق قوانین مرتب کیے جائیں گے۔ اس کے لیے آئین پاکستان میں صرف اتنا مذکور ہے کہ ملک کے قوانین کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوں گے۔ کتاب قرآن کریم تو بہرحال ایک متعین کتاب ہے، اس لیے اس کا طے کرنا مشکل نہیں کہ کوئی قانون قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے، لیکن سنت کی اصطلاح ایسی ہے کہ جس کا آج تک کوئی متفق علیہ مفہوم ہی متعین نہیں ہو سکا اور نہ ہی یہ طے پا سکا ہے کہ متفق علیہ سنت کس کتاب میں ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کا ہر فرقہ اپنے عمل کو عین مطابق سنت قرار دیتا ہے اور دوسرا فرقہ اسی عمل کو خلاف اسلام۔ جب تک بات فرقوں تک محدود تھی اس کا نتیجہ باہمی بحث و جدل اور سر پھٹول تک تھا، لیکن جب یہ بات کسی مملکت کی قانون سازی تک پہنچ جائے تو اس وقت اس بنیادی معیار کو جس کے مطابق قوانین مرتب کرنے چاہیے اس طرح غیر متعین رہنے دینے کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے اس سے کوئی ایسا ضابطۂ قوانین مرتب نہیں ہو سکتا جو ملک کے تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ طور پر کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اور اس حقیقت کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ملک کے اس معیار کے مطابق کوئی ضابطۂ قوانین مرتب نہیں ہو سکا، نہ ہی ایسا ضابطہ اس وقت تک مرتب ہو سکتا ہے جب تک آپ سنت کا ایک متفق علیہ مفہوم متعین نہ کریں اور یہ طے نہ کر لیں کہ یہ سنت آپ کو ملے گی کہاں سے۔ اوروں کو تو چھوڑیے، آپ اسلامی مشاورتی کونسل کے ارکان سے کہیے کہ وہ کسی ایسی کتاب کی نشاندہی کر دیں جو اس کے نزدیک متفق علیہ سنت کا مجموعہ ہو۔ کونسل کے ارکان کو بھی چھوڑیے، اس کے چیئرمین سے کہیے کہ وہی کسی ایسی کتاب کی نشاندہی کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ قیامت تک ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ جس کونسل کی اپنی یہ حالت ہو کہ اس نے اس بات کا ذمہ لے رکھا ہو کہ وہ بتائے کہ کون سا قانون کتاب و سنت کے خلاف ہے، لیکن ان کے ہاں یہ بھی طے نہ ہو کہ متفق علیہ سنت کا مجموعہ کہاں سے ملے گا، وہ سفارشات کیا کرے گی اور اس کی سفارشات درخور اعتنا کس حد تک ہوں گی۔ دوسری طرف حکومت ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کونسل کی کون سی سفارش قابل قبول ہے اور کون سے مسترد کر دینے کے قابل۔ یہ فریضہ مرکزی حکومت کی وزارت قانون منسٹری آف لا کے متعلق ہے۔ آپ مرکزی وزیر قانون سے کہیے کہ وہی بتا دیں کہ آئین میں جو لکھا ہے کہ ملک کا کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا تو اس میں سنت کا متعینہ مفہوم کیا ہے اور اس سنت کا مجموعہ جو تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہو کہاں سے ملے گا۔ اور اگر وہ ایسے یہ نہ بتا سکیں اور وہ کبھی نہیں بتا سکیں گے تو ان سے باادب دریافت کیجئے کہ جب آپ کے پاس کونسل کی کوئی سفارش آئے گی تو آپ کس معیار کے مطابق یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، جب آپ کے پاس سنت کا کوئی متفق علیہ مجموعہ نہیں ہے۔ اب آئیے جرم زنا کی سزا کی طرف۔ یہ واضح ہے کہ صرف چند جرائم ایسے ہیں جن کی سزا ابھی قرآن نے خود متعین کر دی ہے، ان میں ایک زنا ہے۔ اس کی سزا کے متعلق سورہ نور میں ہے الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة 24/2۔ زانیہ عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اور سورہ نساء میں ہے کہ لونڈی کے جرم زنا کی سزا آزاد عورت سے نصف 4/25 یعنی 50 کوڑے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اس جرم کی سزا کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سزا بن بیاہی عورت اور کنوارے مرد کی ہے۔ شادی شدہ عورت اور مرد کی سزا رجم یعنی سنسار کرنا ہے۔ اس کی سند بڑی دلچسپ ہے، غور سے سنیے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنے خطبے میں حمد و ثنا کی بات فرمائی کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب اللہ میں رجم کرنے کے حکم کی آیت بھی تھی جسے ہم نے تلاوت کیا، یاد بھی کیا، اس پر عمل بھی کیا۔ خود حضور کے زمانے میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے۔ حدیث کی ایک دوسری کتاب مسند امام احمد میں اس پر یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ قرآن میں جو نہ تھا عمر نے لکھ دیا تو میں آیا رجم کو اس طرح لکھ دیتا جس طرح نازل ہوئی تھی۔ اب آپ یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ وہ آیا رجم جو قرآن میں موجود تھی، جس کی صحابہ تلاوت کیا کرتے تھے، حفاظ نے جسے حفظ کیا تھا، جس کے مطابق رسول اللہ بعد کے زمانے میں عمل ہوتا رہا، وہ اس قرآن میں نہیں تھی جو حضرت عمر کے زمانے میں تھا، اور جو اس قرآن میں بھی نہیں جو اس وقت ہمارے پاس ہے، تو وہ آیت گئی کہاں؟ اس کے متعلق بھی سن لیجئے۔ سنن ابن ماجہ میں جو سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے، حضرت عائشہ کی طرف یہ روایت منسوب کی گئی کہ انہوں نے فرمایا کہ آیا رجم اور رضاعت کبیر، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 10 گھونٹ دودھ پینے سے رضاعت کی حرمت ہو جاتی ہے،
ایک صحیفے میں میرے تختے نیچے تھی۔ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو ہم لوگ اس حادثے میں مشغول ہو گئے اور گھر کی پالتو بکری آئی اور اس صحیفے کو کھا گئی۔ یوں آیا رجم قرآن کریم میں نہ رہی، اور نہ ہی پھر بعد میں حضرت عمر نے اسے قرآن میں درج کرنا مناسب سمجھا۔ البتہ اس کا حکم بدستور باقی رہا۔ یہ ہے وہ سند جس کی روح سے اسلام میں زنا کی سزا رجم بتائی جاتی ہے اور جس کی سفارش اب اسلامی مشاورتی کونسل نے کی ہے۔ آپ فرمائیے کہ یہ مقام کچھ لکھنے کا تھا یا سر پیٹ کر بیٹھ جانے کا تھا؟ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ حکومت اس سفارش کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اسے منظور کرتی ہے مسترد، اور اگر مسترد کرتی ہے تو کس دلیل اور سند کی بنا پر مسترد کرتی ہے؟ کیا مشینوں کے ذریعے ذبیحہ حلال ہوگا؟ اہل کتاب کے ہاں کا کھانا۔ آج کل اخبارات میں یہ بحث چلی ہوئی ہے کہ انگلستان میں مشینوں کے ذریعے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کا گوشت حلال ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس بھی بہت سے استفسارات آئے ہیں۔ ہم اس تفصیل سے درگزر کرتے ہوئے کہ اس بحث میں فلاں صاحب نے کیا کہا اور فلاں نے کیا فرمایا، اتنا بیان کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا اس باب میں کیا حکم ہے۔ حلال جانوروں کا گوشت کھانے کے متعلق پہلا حکم یہ کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ 6/119 سو تم کھاؤ اس جانور کے گوشت میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم احکام خداوندی پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی کی رائے میں منفی طور پر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ 6/122 اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ لہذا ذبیحہ کے حلال ہونے کی اولین شرط یہ کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ سورہ مائدہ میں ہے حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم 5/3 حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور بہتا ہوا لہو اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جس کا گلا گھٹ جائے یا چوٹ لگ جائے یا اوپر سے گر جائے یا سینگ لگنے سے زخمی ہو جائے یا جسے درندوں نے کھایا ہو۔ ہاں اگر تم ایسے جانور کو مرنے سے پہلے ذبح کر لو تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ اس آیت میں مردار اور ذبیحہ کا فرق بتا دیا گیا ہے اور وہ فرق ہے ما ذکیتم تزکیہ کے بنیادی معنی ہوتے ہیں حرارت غریزی کا خارج کر دینا، امام راغب، اور مطلب ہوتا ہے جانور کا خون بہا کر اس کی حرارت غریزی کا ختم کر دینا۔ جب کسی جانور کا اس طرح خون بہا دیا جائے تو اس کے بعد وہ بھی مردہ ہو جائے گا، لیکن یہ حلال ہوگا، اور وہ جانور جو خون بہائے بغیر مر جائے حرام ہوگا۔ لہذا کسی جانور کے حلال ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا خون بہا دیا جائے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ مشین سے ذبح کرنے میں جانور کا خون بہتا ہے یا نہیں بہتا۔ اگر اس کا خون نکل جاتا ہے تو پھر قرآن کریم کی عائد کردہ دوسری شرط پوری ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر حلال جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اور جانور کا خون خارج ہو تو اس کا گوشت حلال ہوگا، خواہ اسے قصاب کی چھری سے ذبح کیا جائے یا مشین سے، اور اگر ان دونوں میں سے ایک شرط بھی ساقط ہو جائے تو اس کا گوشت حرام ہوگا۔ سدائے وہ جانوروں کے شکار کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں ہے اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم۔ آج تمہارے لیے تمام طیب چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کے ہاں کا کھانا بھی بشرط یہ کہ وہ تمہارے ہاں کا کھانا اپنے لیے حلال سمجھیں۔ اہل کتاب کے طعام کے حلال ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے ہاں کی ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ مفہوم بالبداہت غلط ہوگا، یعنی ایک حرام شے مسلمانوں کے ہاں سے لی جائے تو حرام ہوگی، لیکن وہی شے اہل کتاب کے ہاں سے لے لی جائے تو حلال ہو جائے گی، یا للعجب۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیں تمہارے ہاں حلال ہیں ان کا اہل کتاب کے ہاں سے لے کر کھا لینا بھی حلال ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں عام متعارف اہل کتاب یہودی اور نصرانی تھے۔
عیسائیوں کے متعلق تو معلوم نہیں، لیکن یہودی اب تک ذبیحے پر خدا کا نام لیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ نزول قرآن میں نصرانی بھی ذبیحے پر خدا کا نام لیتے ہوں گے، اسی لیے ان کے ذبیحے کو مشرکین کے ذبیحے سے متمیز کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر اب عیسائی ذبیحے پر خدا کا نام نہیں لیتے تو ان کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ انگلستان اور دیگر غیر مسلم بیرون ممالک میں مسلمانوں کے لیے گوشت کا مسئلہ آج سے نہیں، شروع ہی سے بڑا پریشان کن چلا آ رہا ہے۔ پاکستان سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ولایت جاتے ہیں اور ان میں سے اکثر کی طرف سے یہ شکایت موصول ہوتی رہتی ہیں کہ وہاں گوشت کا مسئلہ بڑی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ صرف ایک انگلستان میں اب مسلمانوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی ہوگی، لیکن حیرت ہے کہ نہ تو وہ خود ہی اس کا کوئی تسلی بخش انتظام کر سکے ہیں اور نہ ہی ہمارے ہائی کمشنر کی طرف سے اس ہر روز کی مشکل کا کوئی حل تجویز کیا گیا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسا ہی عقدہ لانی حل ہے، سوال صرف اس کی اہمیت کے احساس کا ہے۔ ہم حکومت سے درخواست کریں گے کہ وہ جہاں ملک سے باہر جانے والے اہل پاکستان کی دیگر مشکلات کا خیال رکھتی ہے، اس سوال کو بھی اپنی توجہ کا مرکز بنائیں۔ باقی رہا خود پاکستان میں مشین کے ذریعے ذبیحے کا سوال، تو اگر مشین کے ذریعے ذبیحے سے جانور کے خون کا اخراج ہو جاتا ہے تو ان مشینیں سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہاں ان مشینوں کے ذریعے ذبح کرنے والے تو بہرحال مسلمان ہی ہوں گے اور وہ جانور پر اللہ کا نام بھی لیں گے۔ کیا انسان کی کوئی فطرت ہے؟ ایک درس میں مودودی صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ جب انسان کی فطرت میں چھچورا پن ہے تو وہ سلیم الطبع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر چھچورا پن تو کم و بیش موجود ہوتا ہے، یہ من جملہ انہی اوصاف کے ہے جو اس کی فطرت میں ودیت کیے گئے ہیں۔ انسان سے انہی عادات و خصائل کا اظہار ہوتا ہے جو اس کی فطرت میں پوشیدہ ہیں۔ اب انسان کی آزمائش دراصل اس بات میں ہے کہ وہ فطری اوصاف میں سے کن اوصاف کو ابھارے اور کن اوصاف کی حوصلہ افزائی یا حوصلہ شکنی کرے۔ اپنے اندر بھلائیاں پرورش کرنے کا جو طریقہ اللہ کی شریعت نے بتایا ہے، اگر اس کے مطابق انسان چلتا رہے تو اس کے نفس کی خرابیاں کم ہوتی جائیں گی اور اس کے اندر اعلیٰ صفات تقویت پکڑ لیں گی۔ اس جواب کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں کچھ خراب باتیں بھی ہیں اور ان خرابیوں کی اصلاح دین کی پابندی سے ہو سکتی ہے۔ حضرات ہمیں یہ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ معاذ اللہ خود خدا میں بھی وہ خرابیاں موجود ہیں جو انسانی فطرت میں پائی جاتی ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ خرابیاں انسان کی فطرت میں ہیں تو ان کی اصلاح کرنا خلاف فطرت ہوگا، اور اگر اسلام دین فطرت ہے تو اس کا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان خرابیوں کی حفاظت کرے اور انہیں اور جلا دے، نہ کہ ان کا استحصال کرے۔ آپ نے غور فرمایا نظرات کے تصور کی روح سے اسلام کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے۔ حقیقت یہ کہ انہیں نہ یہ معلوم ہے کہ فطرت کسے کہتے ہیں اور نہ یہ کہ اسلام کیا ہے، اور اپنی جہالت کی بنا پر خدا کے دین حقہ کو بدنام کرتے رہتے ہیں۔ فطرت اشیاء کائنات کی ان بنیادی خصوصیات کو کہتے ہیں جن کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے وہ مجبور ہیں اور جنہیں وہ بدل نہیں سکتی۔ مثلا آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلائے، مچھلی کی فطرت ہے کہ وہ پانی میں رہے۔ انسان اشیاء کائنات کی طرح مجبور نہیں ہے، صاحب اختیار ہے، اور ظاہر ہے کہ جو صاحب اختیار ہو اس کی کوئی فطرت نہیں ہو سکتی۔ انسان کی طبیعی زندگی کے کچھ تقاضے مثل کھانا پینا، سانس لینا وغیرہ، اور یہ تقاضے وہی ہیں جو دیگر حیوانات کے ہیں، لیکن حیوانی زندگی سے اوپر انسان کی انسانی زندگی بھی ہے، اور اس زندگی کے رہنمائی کے لیے خدا کی طرف سے اقدار اور قوانین عطا ہوئے ہیں۔ انہیں دین کہا جاتا ہے۔ انسان کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی طبیعی زندگی کے تقاضوں کو ان قوانین و اقدار کی حدود کے اندر رہتے ہوئے پورا کرے یا ان حدود و قیود سے بے باک ہو کر حیوانی سطح پر زندگی بسر کرے۔ قرآن نے جہاں کہا ہے کہ انسان کو ایسا پیدا کیا گیا ہے، ویسا تو اس سے مراد ہے کہ انسان اگر وحی کی رہنمائی کو چھوڑ کر اپنے جذبات کے پیچھے لگا رہے گا تو اس کا نتیجہ اس قسم کا ہوتا ہے، لیکن دین چاہتا ہے کہ وہ اپنے تقاضوں کو اس کی معین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے پورا کرے اور اس طرح وہ حیوانی سطح سے بلند ہو کر انسانی سطح پر زندگی بسر کرے۔ اس سے واضح ہے کہ انسان کی کوئی فطرت ہی نہیں کہ فطرت مجبور اشیاء کی ہوتی ہے۔ اس کے اندر کچھ طبیعی زندگی کے تقاضے ہیں اور کچھ صلاحیتیں ہیں جنہیں یہ جس طرح جی چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے صحیح استعمال کے لیے وحی کی روح سے رہنمائی ملی ہے، اور جب انسان کی کوئی فطرت ہی نہیں تو یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ اسلام دین فطرت ہے یا خدا نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ کیا نیکی اور بدی کی تمیز انسان کی فطرت میں موجود ہے؟ سید ابوالعلا مودودی صاحب نے اپنے درس قرآن مجید میں، جس کی رپورٹ ایشیا بابت میں شائع ہوئی ہے، فرمایا دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ انسان کے اندر اخلاقی حص رکھ دی گئی ہے، اس کی فطرت میں یہ بات اتار دی گئی ہے کہ یہ برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ بھی آئے تو بھی وہ برے بھلے کی تمیز کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر برے بھلے کی تمیز انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے اور اگر خدا کی طرف سے ہدایت نہ بھی آئے تو وہ بھی ان میں تمیز کر سکتا ہے،
تو پھر خدا کی طرف سے ہدایت بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ وحی کی وجود سے انکار کرتے ہیں وہ دلیل ہی یہ دیتے ہیں کہ برے بھلے کی تمیز انسانی فطرت میں موجود ہے، اس لیے اسے کسی خارجی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ یہ چیز بکری کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ گھاس اس کے لیے حلال ہے اور گوشت حرام ہے، وہ مرتی مر جائے گی لیکن گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ جنگل کا بادشاہ شیر اتنا محب قوت کا مالک ہوتے ہوئے بھوکا مر جائے گا لیکن گھاس پات کی طرف رخ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ بات اس کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ وہ گوشت خور ہے۔ مرغی کے چوزے کو لاکھ گھیر کر لاؤ، وہ پانی کے حوض میں کبھی نہیں اترے گا، کیونکہ یہ بات اس کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ پانی اس کے لیے ہلاکت آفریں ہے۔ بطخ کا بچہ لپک کر پانی کی طرف جائے گا، انہیں ان کی فطرت کے تقاضوں کو بتانے کے لیے نہ کوئی رسول آتا ہے نہ کتاب، وہ پیدائش کے ساتھ یہ فطرت کی مقرر کردہ راہ پر چل نکلتے ہیں، وہ ساری عمر اسی راہ پر چلتے رہتے ہیں، اسی لیے کہ جو بات کسی کی فطرت میں داخل ہو نہ وہ بدلی جا سکتی نہ بھلائی جا سکتی ہے، نہ کسی کو اس کی یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی جانور سے اس کی فطرت کے خلاف کوئی کام کرانا مقصود ہو تو ہزار جتن کر کے اسے اس کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور جو ہی یہ جبر کی زنجیر ٹوٹتی ہے تو وہ بھاگ کر فطرت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اشیاء کائنات اور جانوروں کی کیفیت جن کی فطرت کے اندر ان کے برے اور بھلے کی تمیز رکھ دی گئی ہے، لیکن انسانوں کی تو یہ کیفیت نہیں ہے۔ اس کی طرف آسمانی رہنمائی آتی ہے جو قرآن مجید میں محفوظ ہے، جو برے اور بھلے کی تمیز بتاتی ہے۔ رسول آ کر ان سے کہتا ہے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 7/65 میں خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اگر یہ تمیز ان انسانوں کے اندر موجود ہوتی تو ان سے یہ کس طرح کہا جا سکتا تھا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وہ رسول کی آمد سے پہلے بھی دلال مبین ہوتے ہیں 3/163، یعنی بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں۔ کیا کوئی حیوان بھی جس کے اندر برے اور بھلے کی تمیز موجود ہوتی ہے دلال مبین گمراہی میں ہوتا ہے؟ وہ تو کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ انسانی فطرت کے غلط تصور نے کس قدر گمراہیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ اگر انسانی فطرت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر انسان اپنے کسی عمل کے لیے ذمہ دار قرار نہیں پاتا۔ ہم کبھی شیر کو پھانسی پر نہیں لٹکاتے کہ اس نے فلاں انسان کو کیوں مار ڈالا تھا، نہ ہی اس کی طرف خدا کی طرف سے وحی اور نبی اور رسول آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فطرت انسانی کا عقیدہ وحی کے منکرین نے وضع کیا، لیکن اس کی تبلیغ ان لوگوں نے کی طرف سے ہو جاتی جو وحی پر ایمان رکھنے کے دعویٰ دار ہیں، یعنی مسلمان کہلاتے ہیں۔ حرام جو یہ لوگ بھی کھڑے ہو کر سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ایسا کہنے کے نتائج اور اثرات کیا ہیں۔ بس بھیڑوں کی ایک قطار ہے جو صدیوں سے اس راستے پہ چلی آ رہی جس پر کبھی کوئی پہلی بھیڑ چلی تھی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 2/171 کیا ٹیکسوں کی چوری جائز ہے؟ ذیل کا خط ملاحظہ فرمائیے پاکستان میں بڑے بڑے پرہیزگار پارسا اور شرع کے پابند لوگ بھی سرکاری محاصل وغیرہ مثلا کسٹم ڈیوٹی، انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس اور چونگی وغیرہ کی چوری کو چوری نہیں سمجھتے، اور ان محاصل کی تشخیص کے وقت ہر قسم کی غلط بیانی اور ہیرا پھیری کو جائز سمجھتے ہیں۔ جب کبھی ان کے اس طرز عمل پر نکتہ چینی کی جائے تو یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جب تک ہمارا ملکی نظام کتاب و سنت کے وضع کردہ اصولوں پر استوار نہیں کیا جاتا ٹیکسوں کی چوری شرعاً قابل احتساب نہیں۔ ان کے علاوہ یہ لوگ بلیک مارکیٹ اور اسمگلنگ کو بھی شرعاً اور اخلاقاً ناجائز نہیں سمجھتے۔ برائے مہربانی قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ان کے طرز عمل کا تجزیہ فرمائیں۔ نوازش ہوگی طلوع اسلام ہم ارباب شریعت کے متعلق تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے جواز کے لیے کوئی راستہ نکال لیں، کیونکہ فقہ کی کتابوں کے ساتھ ایک کتاب الحیل بھی ہوتی ہے جس میں وہ طریقے بتائے جاتے ہیں جن سے جرائم کا ارتکاب بھی کیا جائے اور اس پر مواخذہ بھی نہ ہو سکے۔ لیکن قرآن کریم کی روح سے اس قسم کی چوری کیسے جائز قرار پا سکتی ہے؟ وہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی افلاطون کی دماغ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بات صاف ہے، غلط بیانی، فریب دہی، خیانت وغیرہ موجودہ حکومت کے قوانین کی روح سے بھی جرائم ہیں، اور یہ چیزیں کتاب و سنت کی روح سے بھی ناجائز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حکومت ان قوانین کی خلاف ورزی خود کتاب و سنت کی خلاف ورزی قرار پائے گی یا نہیں؟ اگر دلیل یہ لائی جائے کہ جن امور کو کتاب و سنت ناجائز قرار دیتا ہے ان کا ارتکاب اسی صورت میں ناجائز ہوگا جب ملک میں کتاب و سنت کا نظام قائم ہو، تو بات بہت دور تک پہنچے گی۔ مثلاً زنا کتاب و سنت کی روح سے حرام ہے، کیا ہمارے یہ بڑے بڑے پرہیزگار پارسا اور شرع کے پابند حضرات آج اس بنا پر زنا کو جائز قرار دے دیں گے کہ یہاں کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں ہے؟ یہاں تو ایک طرف ہی ہندوستان کی حکومت میں بھی جہاں کتاب و سنت کے مطابق نظام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حرام ہی ہوگا۔ اگر ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذکورہ صدر دلیل کی بنا پر فی الواقع ان امور کو جائز سمجھتے ہیں تو ان کی ذہنیت ان لوگوں کی سی ہو چکی ہے جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا 35/8 ان کی نگاہوں میں ان کے برے کام بھی نہایت مزین ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں حسن عمل بن کر دکھائی دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ واتبعوا أهواءهم 47/14 وہ اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اس طرح انہیں برا کام برا دکھائی نہیں دیتا. اس قسم کی خود فریبی انسان کو تباہی کی آخری منزل ہوتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. جو برائی کرے لیکن اسے برائی سمجھے اس کی اصلاح کا تو امکان ہو سکتا ہے، لیکن جسے برائی اچھائی بن کر دکھائی دینے لگے اس کی اصلاح کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ ان حضرات سے کہیے کہ اگر آپ کے مفاد پرستیاں آپ کو اس قسم کے جرائم پر آمادہ کرتی ہیں اور آپ ان سے رک نہیں سکتے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ اس قسم کی جھک مارنے کے بعد کتاب و سنت کا تو بدنام نہ کیجیے. کیا انشورنس جائز ہے؟ جو معاشی تقاضے بڑھتے جاتے ہیں اس قسم کے استفسارات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ بینک کا سود جائز ہے یا ناجائز، زمین بٹائی پر دی جا سکتی ہے یا نہیں، روپیہ لگا کر منافع میں حصہ دار بننا کیسا ہے، پروویڈنٹ فنڈ کا منافع لیا جا سکتا ہے یا نہیں، انشورنس جائز ہے یا نہیں. ہم وقتاً فوقتاً ان استفسارات کا جواب ان صفحات میں دیتے رہتے ہیں اور قرآن کے معاشی نظام کے متعلق اپنی کتاب خدا اور سرمایہ دار میں تفصیلی بحث بھی کر چکے ہیں. لیکن پچھلے ماہ انشورنس کے متعلق 2-3 استفسارات موصول ہوئے ہیں اور ان کا تقاضا ہے کہ اس پر متعین طور پر لکھا جائے. جیسا کہ ہم اسے قبل متعدد بار لکھ چکے ہیں، بات بینک کے سود، مضاربت، مزارعت، انشورنس وغیرہ کی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا موجودہ معاشی نظام ہی غیر قرآنی ہے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح اس غیر اسلامی نظام میں اسلام کا پیوند لگا کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیں. یہ اطمینان فریب نفس سے زیادہ کچھ نہیں. کوئی غیر اسلامی نظام پیوند سازی سے اسلامی نہیں بن سکتا، لہذا غیر اسلامی نظام میں معیشت کو اعلی حال ہی رکھتے ہوئے اس قسم کی بحثیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. اگر قرآن کا معاشی نظام قائم ہو جائے تو اس میں ان میں سے کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوگا. آج ان سوالات کی نوعیت اس قسم کی سمجھیے جیسے مثلا ایک کمیونسٹ نظام سرمایہ داری کے تحت زندگی بسر کرتے ہوئے پوچھے کہ میں ذاتی جائیداد بنا سکتا ہوں یا نہیں. آپ انشورنس ہی کو لیجئے. اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ایک شخص سوچتا ہے کہ اگر کل کو اس پر کوئی حادثہ گزر جائے تو اس کا یا اس کی موت کے بعد اس کے بچوں کا کیا بنے گا. قرآن کے معاشی نظام میں کسی شخص کو اس قسم کا خطرہ لاحق ہو ہی نہیں سکتا. اس نظام میں ہر ذی حیات کے سامان زیست بنیادی ضروریات زندگی باہم پہنچانے کی ذمہ داری مملکت پر ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کام کرنے سے معذور ہو جائے تو اسے اس کی فکر ہی نہیں ہوگی کہ وہ کھائے گا کہاں سے، یا اگر وہ وفات پا جائے تو اس کے بچوں کا کیا بنے گا. لہذا اس نظام میں انشورنس کی نہ ضرورت لاحق ہوتی ہے نہ ہی اس کے جائز اور ناجائز ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے. اس میں ہر فرد اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے مستقبل کے متعلق ہر طرح سے ایشورڈ ہوتا ہے. لیکن آج غیر اسلامی نظام میں معیشت میں صورت یہ ہے کہ اگر کوئی فرد کاسب کسی وجہ سے کام کاج کرنے سے معذور ہو جاتا ہے یا اس کی موت ایسے حالات میں ہو جاتی ہے تو اس کے پاس اثاثہ کوئی نہیں ہوتا، تو وہ خود اور اس کے بیوی بچے نان شبینہ تک کے محتاج ہو جاتے ہیں اور ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. غیر قرآنی معیشت یعنی نظام سرمایہ داری میں اس صورتحال سے بچنے کے لیے انشورنس کی اسکیم رائج کی گئی ہے. اس سے بہرحال اس قسم کے واقعات میں زندگی کے دن بسر کرنے کے لیے ایک سہارا مل جاتا ہے. اندری حالات موجودہ نظام میں اس اسکیم کو غنیمت سمجھنا چاہیے، لیکن شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے ساقی. یعنی یہ حضرات ہمارے مذہبی پیشوا بجائے اس کے کہ موجودہ نظام کو حرام قرار دیں، اس کے اندر اس قسم کی سہولتوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں. اور جب پوچھا جائے کہ صاحب اگر یہ شخص انشورنس نہ کرائے اور کل کو اس پر اس قسم کا حادثہ گزر جائے تو اس کا اور اس کے بال بچوں کا کیا بنے گا، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بتانا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام تو فتویٰ دینا ہے. یہی سوال قرآن کریم نے بھی اٹھایا تھا جب کہا تھا
أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 2/266 کیا تم میں سے کوئی شخص بھی یہ چاہے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا سرسبز و شاداب باغ ہو جس میں پھل بکثرت آئیں؟ وہ شخص جب بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں کہ ایسے میں ایسی باد سموم چلے کہ اس باغ کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے اور اس طرح وہ پورے کا پورا کنبہ سامانی زیست سے محروم رہ جائے؟ کیا تم میں سے کوئی بھی چاہے گا کہ اس کی ایسی حالت ہو جائے؟ اگر ایسا نہیں چاہتے تو پھر فکر و تدبر کی روح سے دیکھو کہ وہ کون سا قدم اٹھایا جائے جس میں ایسی صورت حال پیدا نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں چاہے گا، تو قرآن نے اس کا اعتراف کرانے کے بعد کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا، کہا کہ پھر تم ایسی آفت سے بچنے کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ انتظام یہ ہے کہ تم قرآن کا تجویز کردہ معاشی نظام اپنے ہاں رائج کر لو۔ اس نظام میں کبھی ایسی شکل پیدا نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے اس کا یہ حل بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ یہی ان مشکلات کا قرار واقعی حل ہے۔ وہ نظام باقی نہ رہا اور دنیا میں نظام سرمایہ داری کا چلن عام ہو گیا۔ اس نظام میں بھی وہی سوال سامنے آیا جسے قرآن سامنے لایا تھا۔ اس نظام کے حاملین نے اس کا حل انشورنس کی صورت میں تجویز کیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ حل ویسا نہیں جیسا قرآن کریم نے تجویز کیا تھا، لیکن موجودہ غلط نظام میں یہ حل جب تک قرآنی حل ممکن نہ ہو بہرحال غنیمت ہے، اور دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں قرآنی حل رائج نہیں کرتے اور دنیا نے جو حل تجویز کیا ہے اسے اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے ہیں۔ نتیجہ اس کا ظاہر ہے۔ قرآن نے مندرجہ بالا آیت میں کہا تھا کہ تم سوچو کہ تمہیں کیا انتظام کرنا چاہیے جس سے ایسی صورت پیدا نہ ہو سکے، لیکن مولوی صاحبان کا ارشاد ہے کہ شریعت کے معاملے میں سوچنا حرام ہے۔ انشورنس کو ناجائز قرار دینے کے لیے ان حضرات کی طرف سے وہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ یہ چیز توکل علی اللہ کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں سود شامل ہوتا ہے۔ جہاں تک توکل علی اللہ کا تعلق ہے، ان حضرات نے توکل کا ایسا غلط مفہوم پیش کر رکھا ہے جس سے یہ قوم اپاہجوں و مفلوجوں کا گروہ بن کر رہ گئی ہے۔ ان کے پیش کردہ توکل علی اللہ کے مفہوم کی تردید تو روز مرہ کے واقعات کر رہے ہیں۔ اگر توکل علی اللہ سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے لیے کوئی حفاظتی تدبیر نہ کرو کیونکہ رزق کی ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہے، تو ان سے پوچھے کہ یہ جو اس وقت دنیا کی آدھی آبادی رات کو بھوکی سوتی ہے اور ایک قحط میں لاکھوں انسان بھوک سے مر جاتے ہیں، یہ فرد کاسب کی موت کے بعد اس کی بیوی بچوں پر فاقے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت خدا کی ذمہ داری کہاں چلی جاتی ہے؟ یاد رکھیے توکل علی اللہ کے یہ معنی نہیں ہے، اس کے معنی خدا کی تجویز کردہ نظام کی محکمیت پر پورا اعتماد، یہ بھروسہ کہ اس نظام میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذی حیات بھوکا رہ جائے۔ یہ اسی نظام کی محکمیت تھی جس کے پیش نظر حضور نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی بستی میں کوئی ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو جائے تو اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ یا جس ذمہ داری کی حضرت عمر نے ان الفاظ میں تشریح کی تھی کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو بخدا عمر سے اس کی بھی باس پرس ہوگی۔ یہ تھا وہ نظام جس پر کامل بھروسے کو توکل علی اللہ کہا گیا تھا۔ باقی راسود کا معاملہ ان حضرات سے پوچھے کہ آپ لوگوں سے کار خیر کے لیے جس قدر عطیات لیتے ہیں، حتیٰ کہ جس وظیفہ یا تنخواہ پر آپ کی بسر اوقات ہوتی ہے، کبھی سوچا بھی ہے کہ اس میں کس قدر حصہ سود کا ہوتا ہے؟ سود موجودہ نظام سرمایہ داری کا خون رگ حیات ہے، اسے اس نظام میں زندگی بسر کرنے والوں میں سے کسی کو مفر ہو سکتا ہے؟ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کا محاصل یہ ہے کہ موجودہ نظام میں معیشت سراسر غیر اسلامی ہے،
اور سود انشورنس وغیرہ قسم کی اسکیمیں اس نظام کا لازمی جزو ہیں، لہٰذا جب تک آپ اس نظام کو گوارا کیے ہوئے ہیں آپ کو اس شجرت الزقوم کے برگ و بار کو بھی گوارا کرنا ہوگا، اور اگر آپ انہیں گوارا نہیں کر سکتے اور اس کے حلال کے متمنی ہیں تو اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ موجودہ غیر قرآنی نظام کی جگہ قرآنی نظام میں معیشت رائج کریں۔ لیکن اگر ہماری روش یہی رہی کہ موجودہ نظام سرمایہ داری کو تو عین مطابق اسلام قرار دیتے رہے اور اس کے برگ و بار کو حرام اور قرآنی نظام کی طرف دعوت دینے والوں کو مرتد قرار دے کر مطعون کرتے رہے تو یہ فریب نفس ہے جس سے عملی مشکلات کا حل نہیں مل سکتا۔ مرتد کی سزا، ہائی کورٹ کا قرآن کے مطابق فیصلہ۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو اسے قتل کر دینا چاہیے۔ ہماری مذہبی پیشوائیت کے نزدیک اسلام چھوڑ دینے سے مراد یہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کے متعلق یہ حضرات کہہ دیں کہ اس کے عقائد صحیح نہیں رہے اور اس طرح اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیں تو اسے بھی مرتد سمجھا جائے گا اور وہ واجب القتل ہوگا۔ مودودی صاحب اس باب میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے کتابچے مرتد کی سزا میں لکھ دیا کہ جب پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ ہوں گے تو موجودہ مسلمانوں کو نوٹس دیا جائے گا کہ وہ 1 سال کے اندر اندر صحیح اسلامی عقائد اختیار کر لیں، یعنی وہ عقائد جنہیں مودودی صاحب اسلامی قرار دے دیں، ورنہ انہیں سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ طلوع اسلام نے اس عقیدے یعنی مرتد کی سزا قتل کے خلاف شروع سے صدا احتجاج بلند کی اور کہا کہ یہ مسلک قرآن کریم کی واضح تعلیم کے یکسر خلاف ہے۔ قرآن کے نزدیک ایمان نام ہے حق و صداقت پر دل اور دماغ کی پوری رضامندی کے ساتھ یقین رکھنے کا، اس لیے اس میں مذہب کی پوری آزادی ہے۔ اگر کوئی مسلمان بدقسمتی سے اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے گا تو وہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کی حیثیت سے رہے گا۔ یہ چیز قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے کہ ایک غیر مسلم کو تو اجازت ہو کہ وہ جی چاہے تو غیر مسلم رہے اور جی چاہے تو اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام اختیار کر لے، لیکن ایک مسلمان کو اس کی اجازت نہ ہو کہ وہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے، یعنی جو مذہبی آزادی کافر کو حاصل ہے مسلمان پر اس کے دروازے بند ہو جائیں۔ ہمارے قدامت پرست طبقے کی طرف سے طلوع اسلام کے خلاف جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ مرتد کو واجب القتل قرار نہیں دیتا۔ مغربی پاکستان کے ہائی کورٹ نے چٹان پریس سے متعلق ریٹ درخواست کے فیصلے میں ضمناً اس سوال کو بھی لیا ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے یا نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے غور سے پڑھا جائے۔ فیصلے کا متعلقہ حصہ حسب ذیل ہے۔ واضح رہے کہ ہم اس وقت احمدیوں کے عقائد اور ان کے کفر اسلام کے متعلق بحث نہیں کر رہے، ہم صرف فیصلہ کے اس حصے کو سامنے لا رہے ہیں جس میں مرتد کی سزا کے سوال سے بحث کی گئی۔ جہاں تک ان واقعات کا تعلق ہے جن میں احمدیوں کو مرتد قرار دے کر قتل کر دیا گیا تھا، ہم اس سلسلے میں صرف اس قدر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مذہبی استبداد کی تعصب انگیز مثالیں ہیں، اور اگر انسانی معاملات میں کوئی خوبی اور شرافت ڈیسینسی باقی ہے تو انسانی ضمیر کو اس کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے۔ یہ واقعات صحیح اسلامی تعلیم اور احکام کے کس قدر خلاف ہیں اس کی وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں موجود ہے، جو نہایت واضح طور پر مذہبی آزادی کی ضمانت دیتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر و اکراہ نہیں۔ اسی طرح اسی سورہ کی آیت نمبر 62 میں بھی تمام اہل مذاہب کو مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ 2/62 جو لوگ قرآن پر ایمان لائے اور جو یہودی کتب مقدسہ کا اتباع کرتے ہیں اور عیسائی اور صابئین اور جو لوگ خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ملے گا، ان پر کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت 79 میں ایک ایسا متعین حکم ہے جس کی روح سے کسی انسان کو حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی کو دوسروں پر زبردستی ٹھونسے۔ وہ آیت یہ ہے: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله
وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ کسی انسان کے لیے جسے خدا نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی ہو، یہ ممکن نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں بلکہ میرے پرستار بن جاؤ۔ اس کے برعکس وہ کہے گا کہ تم اس خدا کے پرستار بنو جو سب کا پروردگار ہے، کیونکہ تم نے خدا کی تعلیم دی ہے اور اسے اچھی طرح سے سمجھا ہے۔ فکر و ضمیر کی آزادی کی ضمانت اسے واضح تر الفاظ میں نہیں دی جا سکتی کہ ہم قرآن کریم کی سند و حجت کی بنیاد پر فیصلہ دینے والے ان صاحبان کو مستحق تحسین و تبریک قرار دیتے ہیں۔ کس قدر واجب اطمینان ہے یہ امر کہ مسلمان اب رفتہ رفتہ پھر سے قرآن کے قریب آ رہا ہے۔ عوام کی آواز خدا کی آواز نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال کے صاحبزادہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے لاہور میں یوم اقبال کی تقریب پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا، علامہ اقبال کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے دل و دماغ سے غیر اللہ کا تسلط ختم کر کے صرف اللہ کی حاکمیت تسلیم کرے۔ اللہ کی حاکمیت سے مراد عوام کی حاکمیت ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کا اظہار ہمیشہ عامت الناس کی آواز کے ذریعے ہوتا ہے۔ چٹان، یہ وہی عامت الناس کی آواز ہے جس کے متعلق خدا نے اپنے رسول سے کہا تھا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ 6/117۔ اگر تو دنیا میں بسنے والوں کی اکثریت کا کہنا مانے گا تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ وہ حق و یقین کی نہیں بلکہ ظن و قیاس کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکلیں دوڑاتے رہتے ہیں، اور جن کے متعلق ان کے مقرر کے والد ماجد کا ارشاد ہے کہ از مغز 200 خر فکر انسان نمی آیت۔ خدا کی آواز عامت الناس کی آواز نہیں ہوتی، اس کی آواز صرف اس کی کتاب قرآن کریم میں محفوظ ہے، اور اسی کتاب کی حاکمیت کا نام خدا کی حاکمیت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ 5/44۔ جو لوگ کتاب اللہ کی حکومت قائم نہیں کرتے تو انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔ حادثوں میں مرنے والے شہید نہیں ہوتے۔ اگلے دنوں لاہور میں ایک بہت بڑے کاروباری کی موت حادثے سے واقع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی موت کا سبب زہر خوانی تھا۔ ان صاحب کا تعلق جماعت اہل حدیث سے تھا۔ ان کی اس حسرتناک وفات پر تبصرہ کرتے ہوئے اخبار المنبر نے، جس کا مسلک اہل حدیث ہے، لکھا کہ ان کی رحلت کا یہ پہلو حد درجہ علم انگیز ہے کہ یہ سانحہ انتہائی تیز اثر زہر سائناڈائٹ کھلانے سے ہوا۔ اس واقعے نے صدمے کو کئی گنا زیادہ کر دیا ہے، لیکن اس شر میں خیر کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ توقع ہے کہ ان سے جو غلطیاں لغزشیں بالخصوص بعض نامناسب قسم کے کاروبار کی صورت میں رونما ہوئیں، اللہ تعالیٰ اس حادثے کو ان کا غفارہ بنا دیں اور انہیں اپنی مغفرت تامہ سے نوازیں۔ یعنی حادثے سے موت واقع ہو جائے تو بلیک مارکیٹنگ، اسمگلنگ اور اسی قسم کی دیگر کاروباری بددیانتیاں سب معاف ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے شہید کا مرتبہ سب سے بلند ہوتا ہے، اتنا بلند کہ انہیں مردہ کہنا یا مردہ سمجھنا بھی معصیت خداوندی میں داخل ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ روایت کی روح سے شہیدوں کے زمرے میں کون کون داخل ہو جاتا ہے؟ غور سے سنیے۔ مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کن لوگوں کو شہید سمجھتے ہو؟ حاضرین نے عرض کیا کہ جو خدا کی راہ میں مارا جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح تو میری امت میں شہداء کی تعداد بہت کم رہ جائے گی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ پھر شہید کون ہے؟ فرمایا جو خدا کی راہ میں مارا گیا وہ شہید، جو طاعون سے مر گیا وہ شہید، جو اسہال دستوں کی وجہ سے مر گیا وہ شہید، جو پانی میں ڈوب کر مر گیا وہ شہید، جو مکان کے گرنے سے مر جائے وہ شہید۔ اسی طرح ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ جو نمونیے سے مر جائے وہ شہید، جو آگ میں جل کر مر جائے وہ بھی شہید، جو عورت وضع حمل سے مر جائے وہ بھی شہید۔ المنبر نے غالباً اسی پر مستنبط کر کے حادثہ زہر خوانی کی موت کو مغفرت کا موجب قرار دیا ہے۔ ہمیں ان حضرات پر نہ کوئی افسوس ہے نہ حیرت۔ تعصف اور حیرت تو اس بات پر ہے کہ اس قسم کی روایت اس ذات اقدس و اعظم کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے جس کی زبان مبارک سے یہ اعلان کرایا گیا تھا کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔
6/15 اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر میں بھی اپنے رب کے کسی حکم کی خلاف ورزی کروں تو یوم مکافات سے مجھے بھی خائف رہنا ہوگا۔ غور کیجئے کہ خدا کے اس دین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے حادثوں سے مرنے والے شہید نہیں ہو جاتے، شہید وہی ہے جو دین کی محافظت میں برضا و رغبت اپنی جان دے دے۔ قرآن کی اصطلاح میں انہیں مقتولین فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم زمانے کے تقاضے، ثبات و تغیر کا حسین امتزاج۔ خرم ایجنسی سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ سیارہ ڈائجسٹ کے قرآن نمبر 2 کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس میں جناب کا ایک مفید مضمون بعنوان قرآن کی تصویر نظر سے گزرا۔ وہاں پر انہوں نے ایک محترم بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے الحق کے یہ معنی کیے کہ وہ حق وہ جو زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دے سکے۔ لغات القرآن جلد 2 میں نے نکالی تو وہاں پر بھی یہ عبارت ملی۔ معلوم ہوا کہ محترم بزرگ سے ان کا مطلب آپ ہیں۔ یہ سطور اس شبے کو دور کرنے کے باعث بنے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن الحق ہے، وہ زمانے کے تقاضے تو کبھی غلط اور کبھی درست ہوتے ہیں، تو غلط تقاضے قرآن کس طرح پورے کرے گا؟ صاحب مضمون نے کہا ہے کہ حق زمانے کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ زمانہ مجبور ہوتا ہے کہ حق کے مطابق چلے، لہٰذا بذریعہ الوسطیٰ میں اہم بات کو واضح کر دیں۔ جواب: میں نے نہ تو سیارہ ڈائجسٹ کا قرآن نمبر دیکھا ہے اور نہ ہی محولہ بالا مضمون میری نظر سے گزرا ہے، لیکن صاحب مکتوب نے جس شبے کا اظہار کیا ہے اس کا ازالہ ضروری ہے۔ ان امور کی وضاحت پہلے بھی متعدد بار کی جا چکی ہے، مائیں ہما ان کی مزید وضاحت فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ لغات القرآن کے بارے میں پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ میں نے اس میں کسی لفظ کے معنی اپنی طرف سے نہیں دیے۔ تمام معنی عربی زبان بالخصوص قرآن کریم کی مستند لغت کی روح سے دیے گئے ہیں اور ہر لفظ کے ساتھ ماخذ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جہاں تک لفظ حق کا تعلق ہے، میں نے اس کے معنی صرف یہی نہیں دیے کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کا تقاضا پورا کرتا ہے، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ حق اپنے مقام پر محکم، اٹل اور انمٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ حق باطل کی ضد ہوتا ہے۔ اتنی سی بات سے ہی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جو چیز باطل کی ضد ہو وہ باطل کے ساتھ کس طرح دے سکتی ہے۔ امام راغب نے حق کے معنی کی ابتدا ان الفاظ سے کی ہے: الحق، حق کے اصل معنی مطابقت و موافقت کے ہیں، جیسا کہ دروازے کی چول اپنے گڑھے میں اس طرح فٹ آ جاتی ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ اس میں گھومتی رہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال ایسی برجستہ ہے کہ اس سے اصل مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔ دیوار اپنے مقام پر محکم ہوتی ہے لیکن وہ بدلنے والے حالات کا تقاضا پورا نہیں کرتی۔ اس کے برعکس دروازے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اصل مقام پر محکم بھی ہوتا ہے لیکن دیوار کی طرح جامد نہیں ہوتا۔ جب آپ اندر آنا یا باہر نکلنا چاہیں تو وہ کھل جاتا ہے، اور جب آپ چاہیں کہ نہ کوئی اندر آ سکے اور نہ کوئی باہر جا سکے تو وہ بند کیا جا سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بدلتے ہوئے حالات کا تقاضا پورا کرنا۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کی نسبت سے اس کا مفہوم کیا ہے، اسے 2-3 مثالوں سے سمجھیے۔ قرآن کریم میں ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرو، اور دوسری جگہ کہ جب پانی نہ ملے یا بیماری کی حالت میں ہو تو وضو کی بجائے تیمم کر لو۔ آپ نے دیکھا کہ بدلنے والے حالات کے مطابق قرآن کریم نے خود ہی 2 الگ الگ حکم دے دیے۔ اپنے اپنے حالات میں دونوں احکام حق ہیں۔ قرآن کریم میں مخالفین کے متعلق کہیں یہ کہا گیا ہے کہ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحُوا 5/13 انہیں معاف کر دو، ان سے درگزر کرو، اور کہیں کہا گیا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ 2/191 انہیں جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ 2 احکام بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن اپنے اپنے مقام پر دونوں حق ہیں۔ جہاں حالات کا تقاضا درگزر کرنے کا ہو وہاں درگزر کرنا حق ہے، اور جہاں ان کے خلاف جنگ کرنا ضروری ہو وہاں جنگ کرنا حق کا تقاضا ہے۔ اپنی مملکت کی سرحدوں کو دشمن کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ امکان بھر اپنی تیاری رکھو اور سرحدوں پر گھوڑوں کے رسالے متعین کر کے ان کی حفاظت کرو 8/60۔ ظاہر ہے کہ یہاں اصل مقصد اپنی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ جب تک یہ حفاظت گھوڑوں کے رسالوں سے ممکن تھی یہی طریق حق کا تقاضا تھا۔ آج زمانے میں یہ تقاضا توپوں، ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ اب یہ طریقے اختیار کرنا حق ہے۔ اوپر کی مثال میں ایک طریق کار گھوڑوں کے رسالوں کا تعین قرآن نے خود کر دیا ہے، لیکن قرآن کریم کے بیشتر احکامات ایسے ہیں جن میں صرف ایک اصول دے دیے گئے۔ ان اصولوں کی عملی جزیات قرآن کریم نے خود متعین نہیں کی۔ مثلا اسلامی نظام کے متعلق اس نے اصولاً کہا ہے وَأَمُرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ 42/38 یعنی ان کے حالات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے۔ مشاورت کا کوئی طریقہ قرآن نے متعین نہیں کیا۔
اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ طریقہ اپنے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق امت خود تجویز کرے گی، اور ہر وہ طریق جس سے مشاورت کا مقصد حاصل ہو جائے حق کا تقاضا پورا کر دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے انتخاب میں مشاورت کا طریقہ اور تھا، اور آج اس کا طریقہ اور ہوگا۔ بالفاظ دیگر جس طریق سے مشاورت کا مقصد پورا ہوگا وہ الحق ہوگا، اور جس طریق سے مشاورت کی نفی ہوگی وہ باطل ہوگا۔ ان مثالوں سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایسا کہنے کا مفہوم کیا ہے کہ حق بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ حق باطل کا ساتھ دیتا ہے، مقصود یہ ہے کہ حق ایک اصول دیتا ہے، اور اس اصول پر عمل درآمد زمانے کے تقاضوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اگر کسی وقت اس اصول کو نظر انداز کر دیا جائے یا بدل دیا جائے تو وہ پروگرام باطل ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر یہ سمجھ لی جائے کہ اس اصول پر عمل کرنے کے لیے جو طریق کسی زمانے میں وضع ہوا تھا وہ غیر متبدل ہے، اور خواہ وہ زمانے کے تقاضے پورے کرے یا نہ کرے ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا، تو یہ تصور بھی حق کے مفہوم کے خلاف ہے۔ قرآن کے اصول تو ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں گے، لیکن ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو جزئی قوانین وضع اور اختیار کیے جائیں گے، جب زمانے کے حالات مقتضی ہوں تو ان میں تبدیلی کی جا سکے گی۔ دروازہ اپنے مقام پر قائم رہے گا، حالات کے مطابق اسے بند کیا جائے گا، اور جب ضرورت پڑے گی کھولا جائے گا۔ اگر دروازہ جامد ہو جائے تو وہ دروازہ ہی نہیں رہتا۔ یوں اسلام کا نظام اپنے مقام پر اٹل اور محکم بھی ہے، اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ زمانے کو بے شک پھر آ کر قرآنی اصولوں کی طرف آنا ہے، لیکن ان اصولوں پر عمل پیرا زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہی ہوا جائے گا۔ اقبال نے اسی کو ثبات و تغیر کے حسین امتزاج سے تعبیر کیا ہے۔ دروازے کی مثال سے یوں سمجھے کہ دین کھلنے اور بند ہونے والا دروازہ ہوتا ہے، اور جب وہ بند ہو کر منجمد ہو جاتا ہے تو اسے مذہب کہا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان تصریحات سے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ میں اس موضوع پر زیادہ تفصیل سے لکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ چیز فرصت کی محتاج ہے اور منتظر ہے۔ میں نے اس موضوع پر اپنی کتاب شاہکار رسالت باب اسلامی نظام میں وضاحت سے لکھا ہے۔ اس سلسلے میں قرآنی فیصلے جلد اول بھی دیکھیے۔ مادر وطن کی اصطلاح غیر اسلامی۔ طلوع اسلام گزشتہ 24 سال سے اس بات کو برابر دہرائے چلا آ رہا ہے کہ جب تک ہم اپنی قوم کے نوجوانوں کے دل میں اس حقیقت کو راسخ نہیں کر دیں گے کہ نہ سرزمین پاکستان عام وطنوں کی طرح ایک وطن ہے، اور نہ یہاں کی مملکت عام مملکتوں کی سی ایک مملکت، اس وقت تک یہاں کے ملی مسائل کا کوئی اطمینان بخش حل نہیں مل سکے گا۔ اس سلسلے میں پرویز صاحب کا وہ مقالہ جو طلوع اسلام کی اشاعت بابت ستمبر 1971 میں شائع ہوا تھا، اور ان کا وہ خطاب جو زیر نظر اشاعت اکتوبر 1971 میں شائع ہو رہا ہے، خاص طور پر درخور توجہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھ کر تعجب ہی نہیں تاثر ہوا کہ 6 ستمبر 71 کے یوم دفاع کے سلسلے میں اقاربین ملت کی طرف سے جس قدر پیغامات، اعلانات، بیانات، خطابات، تقاریر وغیرہ فضا میں پھیلی، ان سب میں ان شہداء کو وطن کی حفاظت میں جان دینے والے کہہ کر پکارا گیا۔ کوئی بھی اس سے آگے نہ بڑھا، کسی نے بھی انہیں اسلام کا محافظ اور دین کا پاسبان کہہ کر نہ پکارا۔ اس سلسلے میں ایک بیان مفتی محمود صاحب کا بھی اخبارات میں شائع ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ بزرگوار اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور اسلام کا بہت بڑا محافظ قرار دیتے ہیں۔ سنیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا، شہدائے ستمبر کو خراج عقیدت پیش کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس مادر وطن کی ناموس کی خاطر ملک کے ان جانبازوں نے اپنی جانوں کو قربانی پیش کی تھی، ہم اس ناموس پر کوئی حرف نہ آنے دیں۔ آپ مادر وطن کی اصطلاح پر غور فرمائیے، یہ خالص مشیگانہ تصور ہے۔ ہندوؤں کے ہاں گو ماتا، گنگا ماتا، بھارت ماتا، دھرتی ماتا ان کے معبودان باطل کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ تصور زمانہ قدیم کے اصنامیات کا پیدا کرتا ہے، جس کی جڑ کاٹنے کے لیے اسلام دنیا میں آیا تھا۔ قرآن نے وطن کو صرف اس قدر اہمیت دی ہے کہ یہ قرآنی قوانین و احکام کی تنفیذ کا محسوس ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ جس وطن میں اس کا امکان نظر نہ آتا ہو وہاں سے ہجرت کر جانا مومن کا فریضہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت تھی جسے نبی اکرم نے اپنی عمل سے ثابت کر دکھایا تھا، اور قرآن نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جن مسلمانوں نے بلا کسی عذر کے مکے سے ہجرت نہیں کی ان کے ساتھ جماعت مومنین کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اسلام میں وطن کی اس حیثیت کے بعد اسے مادر وطن کہنا بت پرستی نہیں تو اور کیا ہے۔ وطن کی یہی حیثیت تھی جسے خلاف اسلام قرار دیتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے مسلمانوں سے بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دیں۔ ان کی زندگی کے آخری لمحات میں ان کا جو مباحثہ مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ ہوا تھا
اس کا موضوع بھی یہی تھا۔ اس بحث و نزاع کا عنوان انہوں نے مارکہ دین و وطن رکھا تھا۔ اس میں اسلام کی روح سے وطن کا صحیح مقام متعین کیا گیا تھا، اس لیے ہمیں وطن کے لیے اس قسم کی اصطلاحات استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم مفتی صاحب سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث یا صدر اول کی تاریخ میں کہیں بھی اپنے ملک کو مادر وطن کہا گیا ہے؟ موہنجو دڑو اور ہڑپا کے آثار قدیمہ، انہیں اسلامی تہذیب سے کچھ واسطہ نہیں۔ روزنامہ مساوات موہنجو دڑو کے آثار قدیمہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ محققین کا کہنا ہے کہ مزید کھدائی سے 5000 سالہ پرانی تہذیب کے آثار ملیں گے، لیکن اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی کہ سابقہ حکومتوں کو صرف اپنی کرسیوں سے دلچسپی تھی اور پاکستانی تہذیب ان کے لیے بے معنی شے ہے۔ کیا ہم مدیر مساوات سے دریافت کر سکتے ہیں کہ موہنجو دڑو سے 5000 سال پہلے کے جو آثار ملیں گے انہیں پاکستانی تہذیب سے کیا واسطہ ہوگا؟ یہ محض اتفاق ہے کہ تقسیم ہند کے وقت رقبوں کی جو لکیریں کھینچی گئی ان کی روح سے موہنجو دڑو یا ہڑپا وغیرہ مملکت پاکستان کی حدود کے اندر آ گئے۔ اگر یہ لکیریں ذرا آگے بڑھ آتی تو یہ مقامات ہندوستان کا حصہ ہوتے، اور اگر آپ کا یہ معیار یہ ہے کہ جو کچھ پاکستانی علاقے کے اندر آگے ہے وہ پاکستانی تہذیب کا مظہر ہے، تو پھر ہندوؤں کے مندر، بدھوں کے اسٹوپے، سکھوں کے گوردوارے جو پاکستانی حدود کے اندر آ گئے ہیں سب پاکستانی تہذیب کے مظاہر قرار پا جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جب انسان کا پاؤں اپنے مرکز سے اکھڑ جائے تو پھر اس کی زندگی کا دائرہ کس قدر ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے۔ حضرت پاکستانی تہذیب کے ڈانڈے ملانے ہیں تو بدر و حنین کے رے گزاروں سے ملائیے، موہنجو دڑو اور ہڑپا کے صنم قدوں سے نہیں۔